السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ محترم قابل احترام احباب گرامی، انسان کا یہ جو پورے کا پورا جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک عضو ایسا ہے کہ وہ عضو انسان کو جنت میں بھی لے کر جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ وہ عضو ایک ایسا عضو ہے کہ اس عضو کو اگر اچھا استعمال کیا جائے تو وہ عضو کے ساتھ انسان بلندیوں کو بھی پہنچ سکتا ہے، اور اگر اس عضو کا استعمال غلط ہو جائے تو بلندیوں سے آ کر رسوائی بھی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ اور وہ عضو کیا ہے؟ وہ عضو ہماری جو چلنے والی بولنے والی یہ جو زبان ہے وہ عضو ہے۔ اچھا استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بہترین بینیفٹس ملیں گے، اگر اس کا برا استعمال کریں گے تو آپ کو اچھے بینیفٹس آپ کو نہیں ملیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں کیا حکم دیا ہے اس زبان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ زبان سے جو بھی حرف ادا کریں، حرف اور لفظ جو بھی آپ زبان سے ادا کریں، لدیہ رقیب عتید، لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ آپ اگر اب جو میں تقریر کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، جو کرامن کاتبین یہ لکھتے جا رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور میں جو بھی اپنی زبان سے حرکات و سکنات یا کوئی بھی ایسے حرکات و سکنات میں سر انجام دوں گا تو وہ فوراً لکھی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ساتھ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ سچے کہتے کس کو ہیں؟ کیا سچا وہ ہے کہ جس کی زبان سے ہر وقت گالیاں نکلے؟ کیا سچا وہ ہے کہ جس کی زبان سے ہر وقت گالم گلوچ اور چگلی اور غیبت کی محفلیں پھپیں؟ وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ سچا وہ ہے کہ جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، اور پیارے پیغمبر کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کی عملی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی وضع قطع سے ظاہر ہوتا ہے پیارے پیغمبر کی ہر اتباع کا حصہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو سب سے پہلے تو تم نے اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، اس کے بعد سیدھی اور کھری بات کہنی ہے۔ یہ گھوم پھرا کر بات کہنا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں سیدھی بات کہو اور عدل کے ساتھ کہو، اگر چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بری لگتی ہے لگے، مگر اللہ کا جو قانون اور فیصلہ یہ ہے قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو۔ جب انسان سچی بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سچی بات کہو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تمہاری جو زندگی بگڑی ہوئی ہے نا وہ سنت کے تابع ہو جائے گی۔ اور یغفر لکم ذنوبکم، صرف میں تمہارے اعمال کی درستگی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں پر معافیوں کے قلم بھی پھیر دوں گا، اور میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ صرف ایک بول سے آپ جنت بھی خرید سکتے ہیں، اور اسی بول سے آپ جہنم کے مصداق بھی بن سکتے ہیں۔ فرق میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اختیار رب نے ہمیں دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، سیدھا راستہ بھی دکھلا دیا ہے، اسی کے برعکس جہنم والا راستہ بھی دکھلا دیا ہے۔ اب مرضی میری اور آپ کی ہے، میں اور آپ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر جنت والا انتخاب کریں گے تو اچھے بینیفٹس ملیں گے، اگر اسی کے برعکس جہنم کا انتخاب کریں گے، جہنم کے راستے کا، تو بینیفٹس اچھے نہیں ملیں گے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے کنٹرول کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دو جبروں کے درمیان یہ زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، ان دو چیزوں کی تیسری کا کوئی حقدار ہی نہیں، دو چیزیں صرف اللہ کے رسول نے کہی ہیں، ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ اور دو جبروں کے درمیان زبان، یہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ یعنی ضمانت کس طرح دینی ہے؟ ضمانت سے مراد یہ ہے کہ زبان سے آپ نے ہر وہ بات ادا نہیں کرنی کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ کے رسول کو آپ گارنٹی دے دیں کہ اللہ کے رسول آج کے بعد یہ زبان جب بھی بولے گی حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولے گی، اس زبان سے آپ کے گیت، اس زبان سے آپ کی شان، اس زبان سے اللہ کا کلام، تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی صرف ادا ہوگا، کوئی بری چیز ہم ادا نہیں کریں گے، نہ چگلیاں سنیں گے نہ کریں گے، وہ چاہے مساجد میں بیٹھ کے ہو، وہ چاہے گھروں میں بیٹھ کے ہو، وہ چاہے اپنے دفاتر میں بیٹھ کے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو مجھے ضمانت دے دیتا ہے پھر میں بھی اسے ایک چیز کی ضمانت دیتا ہوں، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت کی ضمانت صرف دو چیزوں سے مل رہی ہے، زبان کی حفاظت، اور اللہ کی قسم اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو چیزوں پر کنٹرول کرنے والی ہیں یہ دو ہی ہیں۔ زبان، آج اگر معاشرہ، جب معاشرے کا جتنا بھی کلچر برائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس میں دو چیزوں کا اہم کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تیسری نہیں ہے، دو چیزیں، ایک شرمگاہ اور ایک زبان۔ زبان کی وجہ سے طلاق عام ہے، زبان کی وجہ سے ساس اور بہو کی جھگڑے عام ہیں، اور زبان کی وجہ سے باپ بیٹے کو برداشت نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کر رہا، عدم برداشت، اور صرف اس زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے گھروں کا کلچر تباہ و برباد، امن کی فضا بغار میں قائم ہو چکی ہے، یہ صرف زبان۔ اور شرمگاہ کی وجہ سے جتنے زنا کاری کے اڈے کھلے ہیں صرف ایک وجہ سے، یہ ایک شرمگاہ۔ یہ دو چیزوں کی ضمانت اللہ کے رسول نے کیوں مانگی؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ معاشرے کے اندر بغار پیدا کرنے میں ان دو چیزوں کا اہم کردار ہے، زبان کا اور شرمگاہ کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جب انسان صبح سویرے اٹھتا ہے تو ہر جسم کا جو حصہ ہے وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اگر تو محفوظ رہی تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، اگر تو چلتی رہی، اگر تو نے اس کا استعمال اچھا نہیں کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر تو نے اس کا استعمال اچھا نہیں کیا تو یہ پھر بغار کا سبب بنے گی۔ اب دیکھیں ہمارے جسم کا ہر حصہ، ہاتھ بھی زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاتھ کیوں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، آپ جب زبان سے کسی کو گالی دیں گے، آگے سے وہ آپ کے ساتھ جھپٹے گا، ہاتھ چلاکی کرے گا، تو ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ تو محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہم اتنے صوفی تو ہیں نہیں ہیں کہ گالی کا جواب ہم پیار محبت سے دیں، گالی کا جواب ہم دگنا گالی سے دیں گے، ایک تھپڑ کا جواب ہم دگنا تھپڑ سے دیں گے، یہ ہمارا کردار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو جوڑتے ہیں اس لیے کہ گالم گلوچ جب ہوگی تو پھر قتل تک منصوبے ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہاتھ اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں جھگڑے کے اندر۔ یہ صرف زبان کر رہی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جملہ تو بڑا بہترین کہا ہے کہ تلوار کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم ختم نہیں ہوتے۔ تلوار کے زخم تو ختم ہو جائیں گے مگر زبان کے زخم نہیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے بھی آ جاتا ہے تو آپ کو پھر بھی اس کی بات یاد آ جائے گی، اس نے فلاں موقع پر، فلاں لمحے پر، فلاں وقت پر اس نے مجھے زبان سے یہ شر پہنچایا تھا، آپ کو یاد آ جائے گا اس کا چہرہ دیکھ کے۔ یہ صرف زبان ہے، اگر زبان پر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہی زبان آپ کو جنت کا مستحق بنا دے گی، اگر نہیں کرتے تو لاکھ اعمال کر لیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیے گا، ان العبد لیتکلم، ایک بندہ ایسا کلام کرتا ہے، کلام سے یہاں مراد صرف ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، ایک جملہ، اور جملہ کہہ کے وہ بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جملہ کتنا بھاری میں نے کہہ دیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں سخط اللہ یوم القیامہ، قیامت تک اللہ اس پہ لعنتوں کی پھٹکار ڈالتے رہتے ہیں، قیامت تک۔ اب میرا صرف ایک سوال ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، مگر زبان کا آوارہ ہے۔ ایمانداری سے بتلائیں، صرف ایمانداری سے، زبان کا آوارہ شخص اگر نمازی ہو، اگر مسجد کا خادم کیوں نہ ہو،
اور پہلی صف کا باجماعت نمازی کیوں نہ ہو اور تہجد اور اشراق کی پابندی کرنے والا کیوں نہ ہو، زبان کا اگر آوارہ ہے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو کیا نیکیاں قبول کر دی جائیں گی؟ ریجیکٹ کر دی جائیں گی بھائی، ریجیکٹ کی جائیں گی نیکیاں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا کلام کرتا ہے، جملہ کہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، قیامت تک اللہ اس پہ لعنتیں برساتا رہتا ہے۔ یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی زبان کے شر سے اس کی بیوی محفوظ نہیں ہے، اس کے زبان کے شر سے اس کے بچے محفوظ نہیں ہیں، اس کے زبان کے شر سے مسجد کی انتظامیہ، مسجد کا خطیب اور ائمہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ زبان چرم چرا چراتا جا رہا ہے، چراتا جا رہا ہے، چراتا جا رہا ہے، اور قیامت تک اس پہ لعنتیں پڑتی جا رہی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر لعنتیں لڑ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں زبان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک اور بھی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑ لو، سچ کو لازم پکڑ لو۔ اگر ہم سچ کو لازم پکڑ لیں گے تو اس کے فوائد کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں؟ فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، جب آپ سچ کو لازم پکڑیں گے تو یہ سچ آپ کو نیکی کی طرف لے جائے گا، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، تو یہ جو نیکی ہے یہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی، جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب اللہ عندہ صدیقا، اللہ کے ہاں وہ سچوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے پناہ مانگو، جھوٹ سے بچو۔ فرمایا یہ جھوٹ کیا ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ ان القذب یہدی الی الفجور، یہ گناہ کی طرف آپ کو پہلے دھکیلے گا، سیدھا آپ کو جہنم کی طرف نہیں یہ لے کے جائے گا جھوٹ۔ یہ اتنا جھوٹ بھیانک ہے، یہ سب سے پہلے تو آپ کو جھوٹ بلوائے گا، جھوٹ آپ کو جہنم کی طرف نہیں، پہلے آپ کو گناہ فجور کی طرف لے کے جائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، پھر یہ آپ کو فجور، یہ خرافات، یہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ یہ چھوٹا معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے، مگر ہمیں فرق نہیں ہے۔ نہ گھر میں ہماری زبان محفوظ ہے، نہ مسجد میں ہماری زبان محفوظ ہے، دونوں جگہ ہم زبان کا اتنا کو بھیانک استعمال کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سیدنا حذیفہ بن یمان نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور یہ رازدان تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر ہم موجود تھے، بہت اہم واقعہ، غزوے کے اندر موجود تھے تو دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی خیمے کے اندر، انہوں نے روزہ افطار کرنا تھا، روزے کا ٹائم بھی ہو گیا افطاری کا، تو صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول خیمے میں دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے روزہ افطار کرنا ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صحابی انہوں نے افطاری سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا، افطاری سے پہلے۔ فرمایا اللہ کے رسول کھانے کو کوئی چیز نہیں، پیاس کی شدت عروج پہ ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں، پینے کو کوئی چیز نہیں، روزہ کیسے افطار کریں گی؟ فرمایا ان کو میرے پاس لے کے آؤ، ابھی تمہاری زبان سے نکلے گا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ دونوں کو رسول اللہ کی بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھڑی ہوئی، آپ نے کہا اپنی یہ جو شہادت والی انگلی ہیں اپنے حلق میں ڈالو۔ جب حلق میں ڈالی تو خون کے لوتھڑے باہر آئے۔ صحابی رسول دیکھ کر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا، انہوں نے تو روزہ افطار کر لیا ہے۔ فرمایا جبریل نے مجھے آ کے بتلا دیا تھا، یہ دو بیٹھی اپنی تیسری سہیلی کی عدم موجودگی میں اس کی باتیں کر رہی تھی، اس کی چگلیاں کر رہی تھی، تو جبریل نے آ کے بتایا یہ اپنی مردہ بہن کا گوشت کھا چکی ہے، مردہ بہن کا گوشت کھا چکی ہے۔ اب میں جب یہ حدیث کو پڑھتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جب حلق میں انگلیاں ڈلوائی تو گندے گوشت کے جو لوتھڑے نکلے۔ اگر ہم کسی کی چگلی کرتے ہیں تو کیا ہم بھی مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں؟ واللہ کھاتے ہیں۔ اگر ہمارے بھی پیٹ چاک کیے جائیں تو ہمارے بھی گندے لوتھڑے نکلیں گے، کیونکہ اتنا گندے لوتھڑوں کو دیکھ کر میرا یقین نہیں ہے جتنا قرآن مجید کے واضح نصوص اور محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے سچے سچے الفاظ ہیں، اس پہ میرا کامل یقین ہے کہ نکلتے ہیں۔ اور انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے مگر اس کو فرق نہیں ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر ایک معاملہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، سیدنا عمر بھی پاس تھے، جنازہ گزرا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا واجبت واجبت واجبت، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، آپ نے کہا کیا واجب ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے کہا واجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا گیا ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ بعد میں بتلاؤں گا۔
ایک دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے کہا واجبت واجبت واجبت، 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ بولے۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر وہی الفاظ آپ دوہرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا پہلے کے لیے واجبت لہ الجنہ تھا، یہ دوسرے کے لیے واجبت لہ النار ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ فرمایا اب وجہ سنو، جو پہلا جنازہ آیا تھا اس کی اہل زمین یہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ بڑی ہی اچھی خاتون تھی، یہ بڑی ہی اچھی نیک پرہیزگار اور متقی تھی، اور اخلاق میں اعلیٰ کردار اور عمدہ گفتگو سلیقے سے کرنے والے تھی، اس کی زبان کے شر سے ہر کوئی محفوظ تھا، اس نے زبان سے کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی گواہی سن کر اس کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرا جو کیس آیا تھا یہ اتنی بدترین تھی کہ اس کی زبان کے شر کی وجہ سے اس کے ہمسائے، اس کے گھریلو معاملات محفوظ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی گواہی کو سن کر اس پر جہنم کی آگ کو حلال کر دیا۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ میں اور آپ کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ بھی نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، باجماعت ادا کرنے والے ہیں، اور تہجد گزار بھی آپ میں سے کئی ہوں گے، اور اشراق کی پابندی بھی کرنے والے ہوں گے، اللہ کے بڑے مقرب بندے ہوں گے۔ مگر میرا ایک سوال یہ ہے، زبان کے آوارہ اگر نمازی بھی ہوں تو ان کو نماز ان کی کفایت نہیں کرے گی، واللہ العظیم۔ ہماری یہ ساری عبادات، ساری کی ساری عبادات نہیں قبول ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، فلاں وظیفے کر کے ہم اللہ کی قسم تھک جاتے ہیں، 313 بار پڑھو یہ ہو جائے گا، وہ 660 بار پڑھ لیتا اس کا کام پھر نہیں بنتا۔ زبان کا آوارہ ہے، جو زبان کا آوارہ شخص ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت اور حیثیت اور قیمت، قدر و منزلت نہیں رہتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، کیا ایمان تھا یار ان لوگوں کا، کیا تقویٰ تھا، کیا ان کا ایک سٹیج تھی، کیا ان کا ایک لیول تھا کہ زبان کو پکڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر